خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پاک ترین نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے جو اس نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر بخش دیا۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے بیوہ اور بے انصاف قاضی کی تمثیل۔ لوکا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 18واں باب اس کی پہلی 8 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے اندر یوں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو نہ میں خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کی ایک تمثیلوں میں سے ایک تمثیل جس پر میں بات کرنے والا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شہر کے اندر بے انصاف قاضی تھا، اور اسی شہر کے اندر ایک بیوہ تھی، اور بیوہ بار بار جاتی ہے اس بے انصاف قاضی کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ میرا انصاف کر، لیکن وہ بے انصاف قاضی کلام کہتا ہے کہ نہ وہ انسانوں کی کچھ پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ خدا کی کچھ پرواہ کرتا ہے، نہ ہی اس کو خدا کا کچھ ڈر ہے اور نہ ہی اس کو آدمیوں کا ڈر ہے۔ کلام کہتا ہے کہ عورت بار بار جاتی ہے کہ مجھے مدعی سے بچا، میرا انصاف کر۔ سب سے پہلے جو میں بات کرنے والا ہوں، میرا پہلا پوائنٹ ہے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کس کی ذمہ داری میں آتا ہے؟ عزیزو، اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، اپنے اس کلچر کی بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو ذمہ داری سب سے پہلے اس کے عزیز و اقارب پر ہوتی ہے۔ جو پہلی ذمہ داری ہے اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں پر ہوتی ہے، اور قریبی رشتہ دار جو ہیں اس کا ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور اس کے سسرال والے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ وہ جو عورت بیوہ ہو چکی ہے، وہ ان کی بیٹی ہے، اس کی تمام ذمہ داریوں کو، اس کے اخراجات کو وہ پورا کریں۔ لیکن جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے جو قریبی ہیں، اس کے جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، اس کے جو سسرال والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو خدا کا کلام ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت بار بار ایک قاضی کے پاس جاتی ہے
کہ میرا انصاف کر اور مجھے مدعی سے بچا۔ عزیزو، اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے جو لوگ ہیں، جو اس کے اپنے لوگ ہیں، وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور وہ بار بار کیا کر رہی ہے کہ وہ بار بار بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تیری منت کرتی ہوں، میرا انصاف کر اور مجھے مدعی سے بچا، لیکن وہ اس کی سنتا ہی نہیں ہے۔ عزیزو، جب کسی بھی بیوہ عورت کا ساتھ نہ دیا جائے تو وہ محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے انتظام کرنے کے لیے، اپنے اخراجات کے لیے، محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہی عورت کا بھی حال ہے اس تمثیل کے اندر کہ وہ بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے۔ یہاں پر آج کے اس دور کے اندر جو دور حاضرہ ہے، مسیحی کسے کہتے ہیں؟ آج کے اس دور کے اندر جب ہمارے لوگوں پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھوں کے اندر جب ہمارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی تو وہ لوگ دعائیں کرنا بند کر دیتے ہیں، کلام پڑھنا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، کیوں ہم دعا کریں، کیوں ہم روزہ رکھیں، کیونکہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ عزیزو، یہ بیوہ ہے، اس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، لیکن یہ انصاف کے لیے بار بار اس شخص کے پاس جاتی ہے جو اس کی سنتا ہی نہیں۔ بالآخر اس نے اس قاضی کے پاس جانا بند نہیں کر دیا۔ یہاں پر غور کریں ذرا، ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو سوتا نہیں، جس کو اونگ نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی، جو ہر وقت جاگتا رہتا ہے اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سننے میں قادر ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کسی پریشانی کے اندر، جب کسی دکھ کے اندر ہوتے ہیں، جب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آتا تو ہم کلام پڑھنا بند کر دیتے ہیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ جو گھڑی ہوتی ہے بہت ہی مشکل گھڑی ہوتی ہے، لیکن اس مشکل گھڑی کے اندر اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اگر ہم اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے تو وہ تجھے عین وقت پر سرفراز کرے گا۔ یہ خدا کا ٹائم ہے، اس نے کب آپ کو اور مجھے سرفراز کرنا ہے۔ یہ خدا کا ٹائم ہے کہ خدا نے کب مجھے اور آپ کو بحال کرنا ہے۔ خدا کا اپنا ٹائم ہے، لیکن ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ خداون ہم اس مصیبت کے اندر ہیں، خداون تو سنتا نہیں، ہم خداون دیکھ کس پریشانی کے اندر ہیں، خداون دیکھ ہم بیماری کے اندر ہیں، خداون دیکھ ہم کن حالات کے اندر ہیں۔ ہم خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ خداون تو ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، خداون تو ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، لیکن دعاؤں کا سننے والا قادر مطلق خدا، حل مشکلات، ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ آپ صرف محض اس کا انتظار کریں، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے پہلے، آپ کی دعا سے پہلے آپ کو دے دیتا ہے۔ لیکن ایک وقت ہے خدا کا، کلام کہتا ہے بیج بونے کا ایک وقت ہے، فصل کاٹنے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور درخت اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بیماری کا ایک وقت ہوتا ہے، تندرستی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عزیزو، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ خدا جو کام کرتا ہے وہ ترتیب کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ خداون تو
میرا یہ کام ابھی کر. لیکن خدا ہمیں اپنی مرضی پر چلانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری مرضی کو جانیں. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو میرا کلام کہتا اس کے مطابق چلیں. لیکن ہم خدا کو اپنے تھاٹ، اپنی سوچ، اپنے ارادے بتا رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر کہ خداوند تو ایسا کر دے، خداوند تو ایسا کر دے، خداوند تو ایسا کر دے. لیکن عزیزو، جب ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس عورت کو دیکھیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن پھر بھی بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ میرا انصاف کر اور مجھے مدعی سے بچا. یہاں پر ہم غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ مدعی کون ہے. اس مدعی کا بائبل مقدس کے اندر کوئی نام نہیں درج، صرف مدعی لکھا ہوا ہے کہ بیوہ کہتی ہے کہ مجھے مدعی سے بچا. اس کے کسی باپ کا نام نہیں ہے. مدعی کے یہاں پر کسی بہن بھائیوں کا ذکر نہیں، اس کے ماں باپ کا ذکر نہیں، اس کا یہ ذکر نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا. لیکن ایک ہی لفظ بیوہ کہتی ہے کہ مجھے مدعی سے بچا. عزیزو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی اپنا ہی ہو جو اس کی دولت ہتھیانا چاہتا ہو، لیکن وہ عورت صرف مدعی کے پاس جاتی ہے. عزیزو، بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے اس مدعی کی جو بات کی ہے، یہ مدعی ہمیں شیطان کی صورت میں، ابلیس کے صورت میں بھی نظر آتا ہے. ابلیس بار بار مداخلت کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. ابلیس ہمیں مینٹلی طور پر ٹارچر کرتا ہے. ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر مداخلت کرتا ہے اور تباہ کرنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو. ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی راہوں سے گمراہ ہو جائیں. ابلیس مار ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ پھاڑنے والا شیر ببر دھاڑتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ کھائے. لیکن میرا اور آپ کا یسوع دنیا کے اندر اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. عزیزو، یہ ابلیس کی ایک مشابہت ہے اس حوالہ کے اندر کہ ابلیس جس طرح مدعی مداخلت کرتا تھا اس بیوہ کی زندگی کے اندر، ابلیس مداخلت کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. آیت نمبر 6 جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند نے کہا سنو. یہ بہت ہی خاص بات ہے. جب ہم 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند نے کہا سنو. یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ ہاللیلویہ. دیکھیں، ایک بے انصاف قاضی ہے اور وہ اس کے دل کے اندر ایک دن رحم آ گیا. وہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ایک دن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا ہوں، نہ ہی میں خدا سے ڈرتا ہوں. کیوں نہ میں اس عورت کا انصاف کروں؟ ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ میرے ناک میں دم کر دے. میں اس کا انصاف کروں گا. عزیزو، جب ایک بے انصاف قاضی کے دل کے اندر اس قدر رحم آ جاتا ہے، اس قدر وہ پگھل جاتا ہے، اس قدر اس کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، بار بار جب ایک عورت آ رہی ہے کہ میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، پہلے تو وہ بات ہی نہیں سنتا، لیکن ایک دن اس نے اپنے دل کے اندر خیال کیا، اس نے کہا کہ میں اس کا انصاف کروں گا. عزیزو، جب ایک انسان ہو کر اس کا دل کے اندر رحم آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا انصاف کروں، تو میرا اور آپ کا خدا جو بائبل کا خدا ہے، وہ دنیا اور اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے. وہی اکیلا آسمانوں کو تانتا اور زمین کے ذرے ذرے کا بنانے والا، وہی پہاڑوں کا بنانے والا، وہی سمندروں کا بنانے والا، ہر چیز دنیا میں جو نظر آتی ہے اس کے دم کے پھونک سے اس
उसने कहा और हो जा, और होती गई, वो कहता गया और होती गई। हर चीज उसकी जुबान मुबारका से, उसके कलमा से जब वो कहता गया तो होती गई। और जब उसने इंसान को बनाया तो उसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका, तब ये इंसान जीती जान हुआ। तो अजीजों, जब ये बेइंसाफी पिघल जाता है, ये बेइंसाफी के दिल के अंदर रहम आ जाता है, तो हम जो हर रोज खुदा की हजूरी के अंदर जाते और खुदा के सामने झुकते और खुदा से मदद मांगते हैं, किसी दूसरे मबूद के सामने नहीं बल्कि लश्करों के खुदा के सामने अपने आप को झुका देते हैं, अपने आप को उसके सामने जब खाली कर देते हैं, जब उसके हजूर सरेंडर हो जाते हैं, तो हमारा खुदा तमाम मबूदों से बढ़कर खुदा है। हमारा खुदा के आगे दुनिया के बादशाह सजदा करते हैं। हमारे खुदा के सामने दुनिया के हर एक जो बड़े से बड़ा इंसान वो सजदा करता है। दुनिया के मबूद हमारे खुदा के सामने झुकते और सजदा करते हैं, तो क्या वो हमारी दुआओं को नहीं सुनता? अजीजों, इस बेइंसाफ काजी की तरफ गौर करें। वो कहता है कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। हमारा खुदा माबूदों का माबूद, हर चीज पर कादर, वो हमारा इंसाफ करने वाला खुदा, वो हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा, वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ करने वाला खुदा, हमारी हर एक जरूरियात को पूरा करने वाला खुदा है। अजीजों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। इसलिए इस बेवा का किरदार क्या है कि ये इसके पास जाती रही। अजीजों, हमने चाहे हमारी दुआ का जवाब आए या ना आए, आएगा जरूर, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमारा खुदा लिखा है ना तो उसे ऊंघ आती है ना नींद आती है। हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनने में कादर है, वो जरूर हमारी दुआओं को सुनेगा। इसलिए खुदा के सामने झुकते रहें, खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, खुदा के कलाम के साथ लिपटे रहें, खुदा की आवाज को सुने, खुदा की आवाज क्या कहती है और खुदा का कलाम हमें किस बात के लिए माइल करता है, खुदा का कलाम हमें किन बातों से मना करता है, खुदा का कलाम हमें किन हुक्मों को मानने का के लिए तलकीन करता है और किन बातों पर हमने अमल करना है। हमें सिर्फ इस बात पर गौर करना है, खुदा का कलाम हमें कहता क्या है। आगे बढ़ेंगे। जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? अजीजों, इब्ने आदम किसी को नहीं मालूम कि कब आने वाला है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि वो आएगा जरूर। इब्ने आदम का दुनिया के अंदर आना जरूर है, वो आ रहा है। इसलिए हमने इब्ने आदम के आने से पहले अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए क्या हमने कुव्वत का लिबास ले लिया है? क्या हम यस्सु के खून से धुल चुके हैं? क्या इब्ने आदम जब आएगा तो हम ईमानदारों की लिस्ट में शामिल होंगे? बहुत सारे मसीही दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो नाम निहाद मसीही हैं, सिर्फ वो इस बात से मसीही हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, इस बात पर मसीही हैं कि हमारे बाप दादा मसीही थे, वो इसलिए मसीही हैं। अजीजों, इसलिए मसीही होना जरूरी नहीं कि हमारे बाप दादा मसीही थे, बल्कि इसलिए इब्ने आदम ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम्हारे बाप दादा भी मसीही थे। इब्ने आदम जब दुनिया के अंदर आएगा तो वही हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे जो उसके खून से धुल गए होंगे, जो उसके खून से धुलकर पाक हो जाता है, वही उसके साथ हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेगा और उसके साथ जाएगा। अजीजों, बेइंसाफ काजी की तमसील और उस बेवा की तमसील खुदावन यस्सु मसीह ने बयान की, इसलिए कि बेवा बार बार उस काजी के पास जाती है
اور وہ نہیں سنتا. اور عزیزو ایک دن اس کے دل کے اندر رحم آ گیا. عزیزو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا دعاؤں کا سننے والا خدا ہے. اس لیے جو اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں. عزیزو مسیح کے پیروکار کیا سب ایماندار ہیں؟ جب ایک بے انصاف قاضی تیار ہو جاتا ہے انصاف کروں گا تو ہمارا خدا دعاؤں کو سنتا ہے. عزیزو یسوع مسیح خدا کا بیٹا دنیا کے اندر آنے والا ہے. پہلی آمد اس کی نجات دہندہ کے طور پر ہوئی اور اب اس کی دوسری آمد وہ جج کی حیثیت سے آئے گا. وہ ہر ایک کا انصاف کرے گا اور انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا. عزیزو خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کے آخر میں 8ویں آیت کے اندر کہہ دیا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا. عزیزو خدا کے لوگوں، یسوع مسیح کے پیروکاروں، ایمان آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے کہ ہمارا خداوند آنے والا ہے تو اس کا مطلب ہم اس کے لہو سے دھلے ہوئے نہیں. اس کا مطلب ابھی تک ہم نے بپتسمہ نہیں لیا. اس کا مطلب ابھی تک ہم نے توبہ نہیں کی. اگر ہمارے اندر ایمان ہے کہ خداوند آنے والا ہے تو پھر ہم نے ضرور اس کے لیے تیاری بھی کر لی ہوگی. اس لیے خداوند نے اس وقت بھی کہہ دیا. کیا یہ سوالیہ نشان چھوڑا تھا مسیح نے؟ آج بھی ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کیا جب خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ایمان پانے کے لیے مسیح کا، جب مسیح کے لوگ ایمان پائیں گے تو ایمان کے لیے کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لا چکے ہیں. کیا ہم اس کے لہو سے دھل چکے ہیں؟ کیا ہم اس کے لہو سے پاک اور صاف ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ کیا ابن آدم جب آئے گا تو ایمان پائے گا. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خدا یہاں پر موجود ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے مسیحا نے کہہ دیا کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. خداوند کی موجودگی کا احساس ہمارا ایمان کی یہ ایک مثال ہے کہ خدا موجود ہے. جب ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ خدا موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں ہر چیز دینے کے لیے قدرت رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ہر دعا کو سننے میں قادر ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ ہر چیز دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں. اگر آپ مصیبت کے اندر ہوں، اگر آپ پریشانی کے اندر ہوں، اگر آپ کسی بھی دکھ کے اندر ہوں، بیماری کے اندر ہوں، تو خدا را کلام پڑھنا چھوڑ نہ دیں. خدا را آپ دعا کرنا چھوڑ نہ دیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم مصیبت میں سے گزرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، ہم پاسبان کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کا نہیں سنتا، ہمارے لیے دعا کیجئے. عزیزو جب ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند یہاں پر موجود ہوتا ہے جہاں پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر کیوں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ اگر ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو ہم نے دعا کرتے رہنا ہے. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ ٹھہرا رہا تو وہ تجھے عین وقت پر سرفراز کرے گا. خدا اپنے وقت پر ہر ایک بشر کو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ جہنم کے سپرد کر دے، اس لیے بنایا کہ یہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس لیے آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو اس کلام کو سمجھنے کے لیے ذہن
اور قبول کرنے کے لیے دل عطا فرمائے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل.